پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین کیسوں میں سے ایک ہے۔ معاملہ یہ ہے عدلیہ کے سامنے کہ جو قانون حکمران اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنے مال کو فائدہ پہنچانے کے لیے، صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کر کے پاس کریں تو ان کی حیثیت کیا ہوگی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک حکومت، اکثریتی حکومت چل رہی تھی، تمام تر مشکلات کے باوجود، کورونا کے باوجود ایک معاشی استحکام کی طرف گامزن تھی کہ پھر ایسا ہوا کہ اقلیت کو اکثریت پر مسلط کر دیا گیا۔ اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے، اور ہم کیا کہتے ہیں، ان کے وزیروں نے خود آ کر کہا، بیان دیے کہ یہ اس لیے کرنا پڑا کہ جو کرپشن کے کیسز تھے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ رہے تھے، لہذا یہ ضروری تھا کہ اس حکومت کو چلتا کیا جائے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی تائید انہوں نے خود کس طرح کی کہ اس کے فوراً بعد نیب امینڈمنٹ لاز، جن کو ہم NRO 2 کہتے ہیں، وہ لائے گئے، اور جس طریقے سے ان کو پارلیمنٹ سے پاس کرایا گیا، میں سمجھتا ہوں وہ پارلیمنٹ کے چہرے پر کوئی ایک اچھا نشان نہیں چھوڑ کر گیا۔ میں خاص طور پر سینٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جب وہ لاز کو سینٹ میں لایا گیا تو اصول تو یہ ہے، اور اسپیشلی ایسے قوانین جن کے فار ریچنگ افیکٹس ہوں عام پبلک کے اوپر، تو اصول تو یہ ہے کہ ان کو آپ قائمہ کمیٹی میں بھیجتے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھیجتے ہیں، وہاں پر ان پر ڈسکشن ہوتی ہے، وہاں پر ان پر تجاویز آتی ہیں، ترامیم سجیسٹ کی جاتی ہیں، واپس ہاؤس میں آتا ہے، ہاؤس میں ڈبیٹ ہوتی ہے، اور پھر جا کر یہ مرحلہ آتا ہے کہ آپ اس پر ووٹنگ کریں۔ مگر یہاں پر جو جلدی تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ آنن فانن فلور آف دی ہاؤس پر ان تمام پروسیجرز کو ملیا میٹ کرتے ہوئے بلڈوز کیا گیا اور اس قانون کو پاس کیا گیا۔ اور قانون کیا ہے کہ ہر ایک شق کسی نہ کسی کیس میں فائدے کی طرف ریفر کرتی ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح دروازے کھلے عدالتوں کے، کس طرح سب کو معافی ملنی شروع ہوئی، اور اس قانون کے تحت سب کچھ ان کا معاف ہو گیا۔ انہوں نے تو معاف کرا لیا، مگر اس کی قیمت پاکستان کے عوام کو پے کرنا پڑی، اور وہ ہر گزرتے دن اس کی قیمت پے کر رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں۔ اس لیے کہ جب حکمرانوں کا سب کچھ سٹیج پر ہو، جب ان کی جائیدادیں، مال و دولت ملک سے باہر ہو، تو وہ کس طرح سٹینڈ لے سکتے ہیں۔ اور یہی ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی معیشت جو کہ استحکام کی پٹڑی پر چڑھ چکی تھی، اس کو پٹڑی سے اتارا گیا، نہ صرف وہ پٹڑی سے اتری بلکہ پٹڑی ہی اکھاڑ دی گئی، اور اب آپ کو صرف معیشت کے ڈبے ادھر ادھر بکھرتے نظر آتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی IMF کا انجن اس کے ساتھ لگے گا اور یہ ڈبے پھر چل پڑیں گے، مگر عوام کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک سے ایک نیا عذاب مہنگائی کی صورت میں، ہر گزرتے دن وہ ان کی کرپشن کی قیمت ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آٹا کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ پٹرول پمپ پر لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ پہلے تو عوام خود دھکے کھاتے تھے، اب وہ گاڑیوں کو دھکے لگاتے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دن اعلان ہوتا ہے کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ، ابھی وہ ہضم نہیں ہوتا، تو آج آپ دیکھیں 124% گیس کے نرخ میں اضافے کی نوید سنائی گئی ہے، اور یہ نہ تھمنے والا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام یہ قیمت کیوں ادا کریں اپنے ان حکمرانوں کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
کہ یہ ملک کیا اس طرح آگے چلتا رہے گا؟ جواب اس کا نفی میں ہے. جواب اس کا کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، آئین کی کتاب کو کھولو، ابھی بھی وقت ہے عدلیہ کے فیصلوں کو مانو، ابھی بھی وقت ہے کہ اس ملک کو دوبارہ ایک جمہوری پٹڑی پر چڑھاؤ. اور اس کے لیے آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے، عدلیہ کیا کہتی ہے؟ عدلیہ کے ریمارکس ہیں انکمپلیٹ پارلیمنٹ کے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 2 صوبائی اسمبلیاں وہ ہے ہی نہیں ہے، وہ تخلیل ہو چکی ہیں. آئین تو رستہ دکھا رہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. الیکشن ہونا آپ کو کرانا پڑے گا. آئین کی روشنی میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ فی الفور الیکشن شیڈول اناؤنس کرے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. میٹنگز کی شنید ہے کہ شاید ایک الیکشن کمیشن کا وقت ملے گا گورنر سے. گورنر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس وقت معنی نہیں رکھتی. میں نے اگر کوئی چیز رکھی ہے تو وہ یہ کہ آپ عدلیہ کے حکم کے مطابق، آئین کے مطابق فی الفور الیکشن شیڈول اناؤنس کریں تاکہ یہ ملک واپس جمہوریت کی پٹڑی پر آئے اور عوام کو کوئی امید نظر آئے کہ وہ ان کو بھی شاید ریلیف ملنے کی صورت بنے. جی میں 3 باتیں کروں گا، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے پاس آئے شاہ محمود قریشی کے ذریعے. انہوں نے وہ NRO کے لیے اپنی دستاویز سامنے رکھی. بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سفر شروع کیسے ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ جیسا کہ شہزاد وسیم صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ بالکل اب اپنے اس پہ منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی. یہ سڑکوں پہ آئے، انہوں نے ایک دھرنا کیا، دوسرا دھرنا کیا، انہوں نے مارچ کیا، کانپے ٹانگی مارچ ہوا، ڈی چوک تک یہ آئے، سب کچھ ہوا، احتجاج کرتے رہے. صرف ایک چیز کے لیے وہ ڈیمانڈ تھی جو شاہ محمود قریشی صاحب کے سامنے انہوں نے رکھا، وہ پورا پھرا ایک رکھا کہ جی اگر آپ یہ مان جائیں جو 34 سے زائد امینڈمنٹس تھی نیب آرڈیننس میں، اگر عمران خان یہ مان جاتے ہیں ہم اپنا پروٹیسٹ بھی واپس لیں گے، ہم نہیں کریں گے پروٹیسٹ. ہم فیٹف جب آیا جو قانون سازی پاکستان کے لیے انتہائی ضروری تھی، نو کوشچنس اباؤٹ اٹ، اس پر بھی انہوں نے بلیک میل کیا اور پھر مشروط کر دیا کہ وہ پھر سامنے لے آئے کہ اگر آپ یہ نیب امینڈمنٹس کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہم آپ کو فیٹف پر بھی ووٹ کر دیں گے. کرونا آیا، کرونا کے بیچ میں بھی انہوں نے ہر جگہ پر یہی شرط رکھی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن اگر عمران خان اس دستاویز کو مان جائیں، وہ دستاویز جس پر عمران خان نے کہا کہ میری حکومت تو چھوٹی چیز ہے، میری جان بھی چلی جائے میں ان کو NRO نہیں دوں گا. پھر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا. مقصد آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے، مقصد ایک ہی تھا. مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو کرپشن کیسز سے ریلیف دیں. انہوں نے دوسرا راستہ یہ اختیار کیا کہ عمران خان کو یہ ہٹا دیا جائے اور یہ خود آ کر NRO لے لیں، اور ایسا ہی ہوا. عمران خان کی حکومت کو جس طریقے سے بھی اس کی انہوں نے تفصیل میں بات کی ہے، جو انہوں نے استعمال کیا 2 نمبری سے، وہ آ کر انہوں نے پہلا کام یہ کیا، نیب امینڈمنٹس کر دی جو آج چیلنج ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. اور اس سے ہوا کیا؟ اس سے ان کے تو سارا ان کو ریلیف مل گیا، لیکن جس طرح یہ بتا رہے تھے عوام کو تکلیف کا سفر شروع ہوا. اور یہ جو 9-10 مہینے ہیں کدھر آ گیا پاکستان. ایک NRO 1 تھا جو مشرف نے دیا تھا، اور جنرل مشرف اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے بعد میں ایڈمٹ کر لیا کہ میری زندگی کی بہت بڑی غلطی تھی ان کو NRO دینا. اس NRO سے جو پاکستان کو نقصان ہوا، یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن ہم نے سبق نہیں سیکھا.
6,000 अरब रुपये कर्जा था मुल्की तारीख में 1947 से लेके इनके आने तक, NRO 1 के होने तक, और NRO 1 के होने के बाद 10 साल ये लोग आते हैं 6,000 अरब से उसे 30,000 अरब पे लेके चले जाते हैं, और बाकी सारे फिगर्स आपके सामने इन्हीं की हुकूमतों के। फिर इमरान खान साहब आते हैं और जो इमरान खान साहब इक़दाम करते हैं 6% पे हमारी ग्रोथ रेट चली जाती है, एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड सारे तोड़ देती है, रेमिटेंसेस 19 अरब डॉलर से 30 अरब डॉलर पे चले जाते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो अमेरिका नहीं दे सका अपने शहरियों को वो इमरान खान ने दी, मुफ्त इलाज की सहूलत 10 लाख रुपए सालाना हर ख़ानदान को इमरान खान वो लेकर 10 डैम्स की तामीर शुरू हुई। हर लिहाज से पाकिस्तान आगे जा रहा था, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ज़राअत की ग्रोथ देखें, इंडस्ट्री की ग्रोथ देखें, सर्विसेज की ग्रोथ देखें, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं ये 6% GDP ग्रोथ के अंदर, ये सारी चीज़ें आई। और ये मैं नहीं कह रहा, ये PDM का अपना इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है जब वो हुकूमत में आए। अब जब इमरान खान की हुकूमत चली जाती है तो आज NRO 2 के नुकसानात जो हैं उसका आप अंदाज़ा लगाइए। इस वक्त हेल्थ कवरेज फारिग कर दी इन्होंने, गरीब के पास वो सहूलत अब नहीं रही, साथ में हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे गिर गई, ग्रोथ हमारी गई नीचे, फॉरेन रिजर्व्स हमारे ख़त्म होके रह गए हैं हर लिहाज। और महंगाई जो इमरान खान के दौर में फूड इन्फ्लेशन जो कि 15% था, फूड इन्फ्लेशन जो 15% था वो आज 42% पे चला गया है, 42% पे चला गया। तो ये हुआ जी NRO 2 इंशाल्लाह, क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, ये बिल्कुल अवाम के साथ ज़्यादती है। अवामी नुमाइंदे कभी भी ऐसी लेजिस्लेशन करने का हक नहीं रखते जो कि अवामी तौर पे जिसको अवाम को नुकसान हो, कौम को नुकसान हो। इसलिए उम्मीद है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट से जो है फैसला जो है इसके खिलाफ आएगा, हमें उम्मीद है, और पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होनी ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल, आखिरी बात कर रहा हूँ, एक ही है, वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को फॉलो किया जाए, इलेक्शन कराए जाए, जमहूरियत में जमहूर को सुना जाता है, और इमरान खान अपना अगला कार्ड भी उनका तैयार है। और अगर ये इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं करते जो कि आईनी हक है इस अवाम का कि इलेक्शन कराए जाएं, तो फिर इमरान खान साहब पूरी कौम को कॉल देंगे। और क्योंकि सारे सर्वे, सारे बाय इलेक्शन सब इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इलेक्शन चाहती है। सर जी ये बता दें कि कि सेनेट में आज भी तस्करा किया गया है चीफ जस्टिस के जो बयान है उसके हवाले से, तो उसके हवाले से अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि ये एक सोचा समझा एक मंसूबा है जिसकी वजह से एक प्रोपेगेंडा जो है वो जनरेट किया गया, तो उसका किस तरह पूछा है? देखें, पहली बात तो ये, अगर अटॉर्नी जनरल का कोई काम नहीं है सेनेट में आकर बयान देना। नंबर 2, जो जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हुकूमती सेनेटर ने उसको उठाया था, मगर वो क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि मीठा मीठा हापअप, कड़वा कड़वा थू थू। वो ये नहीं बात करते कि यहाँ से ये रिमार्क भी किया कि पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, वो ये नहीं, वो सिर्फ अपने मकसद की बात करते हैं। मगर आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि ये आप ज़रूर देखें कि इस वक्त एक मुनज़्ज़म तरीके से नून लीग की तरफ से अदलिया के खिलाफ मुहिम जारी है, क्योंकि उनको पता है कि अहम केसेस और इनकी हिस्ट्री है। इसी सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले कौन थे? यही नून लीग थी, और इनकी ये हिस्ट्री है कि इनकी कोशिश ये होती है कि बजाय आइन कानून की बालादस्ती या अदलिया के एहतराम पर उनको प्रेशराइज करने की ये नाकाम कोशिश करते हैं, जो इंशाल्लाह फिर नाकाम होगी। और फैसले हम उम्मीद करते हैं, कौम की इस वक्त उम्मीदें हैं कि अदलिया की तरफ के आइन और कानून की पालना। सर जी ये बता दें, मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन की मिशत पे PTI एतमाद नहीं कर रही है, हुकूमत में ऑलरेडी एतमाद नहीं है, क्या समझते हैं अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या अदलिया के अंडर इलेक्शन हो या फौज के अंडर इलेक्शन हो, क्या समझती है PTI? देखें, इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कराए, तो ये जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। दूसरा, हम पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, हम तमाम रिजर्वेशन के बावजूद इलेक्शन लड़े हैं। हम आज भी समझते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन ने जानिबदाराना अपना तर्ज अमल जारी रखा हुआ है, मगर अल्लाह के हुक्म से
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عوامی تائید ہے عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، ہمیں اس پر پورا یقین ہے. تمام تر دھاندلی، تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود ان کو یہی ڈر ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں. جس دن الیکشن ہوا پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ سر واپس کی جو آئے. اوپن بیلٹنگ کا کیس تھا جی جی اس میں سپریم کورٹ کا حکم آیا اور اس میں واضح انہوں نے لکھ دیا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کر رہا ذمہ داری الیکشن کمیشن کی. اسی سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کمشنر نے یہ کہا تھا کہ ہم نومبر، غالباً نومبر میں ہم تیار ہوں گے.